نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ مسیح علماء کرام مسیحیت کے تمام اراکین اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کو عہد عتیق سے برآمد کرنے کی لاحاصل کوشش کرتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی برہان پیش کرنے میں مسیح علماء کرام پوری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس مذہب کی پیروی کر کے مسیحیت کا ایک نیا مذہب کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس مذہب کے ٹیکسٹ کے اندر کس قدر سچائی اور حقانیت پائی جاتی ہے۔ آج سے 3-3.5 ہزار سال پہلے عام عوام کے اندر، لوگوں کے اندر یہ عقائد پائے جاتے تھے کہ کوئی شخص اگر کنعان کے اندر رہتا ہے تو وہ یہ معلوم کرے گا کہ کنعان کے اندر کس خدا کی عبادت کی جاتی ہے، یا کنعان کون سے والے خدا یا کون سے فرشتے یا کون سے دیوتا کے سپرد ہے، یہ پوچھا جاتا تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے مصر چلے جائیں، میزوپٹامیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں، یا پیٹرا کے آس پاس اپر عرب کے علاقوں میں چلے جائیں، یہ دین ابراہیمی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقانیت کو، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ اور کل کائنات کے مالک ہونے کا عقیدہ پیش کیا۔ اس کے اسٹانسز یا مثالیں یا اس کی نشانیاں عہد عتیق میں ملتی ہیں۔ گو کہ آج کل یہودیوں کا عقیدہ یہ بالکل موجود ہے کہ وہ ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایسے خدا کی چنیدہ قوم خود کو سمجھتے ہیں جس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے۔ وہ ایک قبائلی دیوتا نہیں ہے، مگر ایک قبیلے سے محبت ضرور کرتا ہے۔ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ یہ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر یہ میرے اتنے چنیدہ لوگ ہیں تو ان کے اوپر میں عذاب کیوں کرتا ہوں۔ یہ ان کی ایک فیلیسی ہے۔ مگر کیا ان کے اجداد اسی طرح کا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو میرا یہ ہم نے یہ تجزیہ کیا، ہم نے اسٹڈی کی، اور اس کے کافی علماء کرام مسیحیت کو خیر بات کہہ کے مسیحیت اور یہودیت کو خیر بات کہہ کر وہ ملحد ہو چکے ہیں۔ میں آپ کی نشاندہی ایسے چند بائبل کی عبارات کی طرف کرانا چاہوں گا جو واقعی غور طلب ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں 1 سلاطین 11ویں باب کی 33ویں ورس سے۔ لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا، خدا گلہ کر رہا ہے، انہوں نے مجھے ترک کیا، سیدانیوں کی دیوی استارات، موابیوں کے دیوتا کموس، بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کرتے تھے اور میری راہوں پر نہ چلے۔ اب یہاں سے انڈیکیٹ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مختلف علاقوں اور مختلف اقوام کے اندر ان کے دیوتا بٹے ہوئے تھے، وہ ان کی عبادتیں کرتے تھے۔ خدا کو اس سے گلہ نہیں ہے، خدا کو صرف اپنی قوم سے گلہ ہے جس کی وہ خود پرست ہے، خود جس کا اس نے ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، اس کو صرف ان کی فکر ہے۔ پوری انسانیت کا گلہ نہیں کر رہا خدا کہ لوگوں نے مجھے ترک کر دیا، وہ فلاں جھوٹے دیوتاؤں کو وہ عبادت کرنے لگے، وہ فلاں جھوٹے دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، جھوٹا نہیں کہا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میری جو قوم تھی، جس قوم کا خدا میں تھا، ان لوگوں نے مجھے ترک کر دیا ہے۔ اور ان دیوتاؤں کو واضح طور پر بائبل سے یہ نشانات بھی ملتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی پاورز ہوا کرتی تھیں، اور یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ یہ دیوتا اس قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، قضات کے 24ویں باب کی 11ویں ورس کو دیکھتے ہیں۔ وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، لکھا ہے کہ جو کچھ تیرا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کو دے، تو اس پر قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک بنی اسرائیلی، بنی امون کے آدمی سے گلہ کر رہا ہے کہ کیا جو علاقہ تمہارا دیوتا کموس تجھے قبضہ کرنے کے لیے دے، تو اس پہ قبضہ نہیں کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تھاٹ پائی جاتی تھی کہ ان دیوتاؤں کو پاورفل اور مائٹی دیوتا بھی تصور کیا جاتا تھا، گردانا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چند عبارات 1 سموئیل 26 باب کی 19ویں عبارت میں موجود ہیں۔ داؤد ساؤل سے گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گلہ دیکھیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ نبی کا عقیدہ ایسا ہوگا، مگر یہ ٹیکسٹ جس کسی نے بھی لکھا ہے، اس شخص کے اندر، ان لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ تھاٹس پائی جاتی تھیں
یہودیت میں یہ عقائد موجود ہوا کرتے تھے جبھی انہوں نے یہ باتیں انبیاء اکرام سے منسوب کی ہیں۔ داؤد علیہ السلام ساؤل سے گلا کرتے ہیں کہ ان کو ملک سے جانا پڑا اور یہوہ کی میراث سے خارج کیا گیا۔ مطلب یہوہ کی میراث بنی اسرائیل کے علاقوں کے حدود تک محدود تھی، اس کو ان علاقے کی میراث سے اس کو خارج کہا گیا اور کہا گیا کہ جا کر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرو۔ جب آپ بنی اسرائیل کے جورسڈکشن سے نکل جائیں گے، جب بنی اسرائیل کے علاقے سے آپ نکل جائیں گے تو آپ اب یہوہ کی عبادت کرنے کے مکلف نہیں رہے۔ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا باہر جا کے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے اس چیز پہ مجبور کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی یرمیہ 16 باب کی 13 عبارت میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا۔ خدا ان کو ایک طرح سے وعید سنا رہا ہے کہ میں تمہیں اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں تم لوگوں کو آوارہ کر دوں گا جو نہ تم اور تمہارے باپ دادا اس علاقوں کو جانتے نہ تھے، اور وہاں تم کو دن رات غیر معبودوں کی عبادت کرو گے۔ جب میں نے غیر معبودوں کو میں نے پڑھا نا، تب میرا ایک ٹھنڈی سانس لی کہ یار چلو کنڈیم کیا، الہی کلام کے اندر اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، مگر مجھے اردو تراجم کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مسلم کلچر کو دیکھ کر جو ہے نا یہ بنائے گئے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ نشاندہی کی تھی کہ رب العالمین کی جو ٹرم ہے نا وہ پوری بائبل میں کہیں بھی استعمال نہیں کی گئی ہے۔ رب العالمین کی جو ٹرم ہے وہ قرآن کریم سے لی گئی ہے، یا یوں کہیں کہ چرائی گئی ہے۔ اسی طرح سے غیر معبودوں جو ہے نا یہ لفظ اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اخیرم الوہیم، اس کی معنی دیکھی جس کی معنی تھی ادر گاڈس۔ کے جے وی نے بھی اس کا ترجمہ ادر گاڈس کیا ہے، مگر کے جے وی سے جس اردو ترجمہ کرنے والے نے جو ترجمہ کیا ہے نا ادر گاڈس کی معنی غیر معبود کر دیا ہے۔ ادر گاڈ یعنی دوسرے خداؤں کی۔ اب یہ اس کو اس کنٹیکس میں اگر لے کے پڑھتے ہیں کہ وہاں تم دن رات دوسرے خداؤں کی عبادت کرو گے کیونکہ میں تم پر رحم نہیں کروں گا۔ مطلب میں ترک کر دوں گا تو اس ملک سے نکال دوں گا، اس ملک سے آپ کو نکال دوں گا تو آپ اس کے بعد پھر دوسرے خداؤں کی عبادت کرو گے۔ آپ کو یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ کنعان میں رہنے کے لیے یہوہ کی پیروی، یہوہ کی جو نا پیروی ہر طرح سے کرنا لازم ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو اس سرزمین سے آپ کو نکال دیا جائے گا اور وہاں جا کر اس علاقوں کے خداؤں کی آپ عبادت کیا کیجیے۔ 2 سلاطین 3 باب کے 26 عبارت میں نہایت حیران کن اور انٹرسٹنگ قصہ ایک لکھا ہوا ہے۔ جب شاہ موآب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی ہے، مطلب اسرائیل کے خلاف جب شاہ موآب لڑ رہا تھا، موآبیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو لیا، اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جو اگلا بادشاہ ہونے والا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھایا بنی اسرائیلیوں کے سامنے جو ہے اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی اور اس کو جلا بھی دیا، سوختنی قربانی کی۔ پھر لکھا ہوا ہے یہ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا۔ کموس دیوتا کے جب پیروکاروں نے سب سے بڑی قربانی کر دی، اپنے بیٹے کو اپنے دیوتا کے لیے قربان کر دیا، تو اسرائیل کے اوپر کس کا قہر شدید ہوا؟ اگر سچے خدا کو قہر شدید ہوتا تو بت پرستوں کے اوپر شدید قہر نازل فرماتا۔ کموس کی اس دیوتا کی جو قربانی، بیٹے کی جو قربانی کی ہے نا ان لوگوں نے، وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا۔ مگر بائبل جو الہامی کتاب جسے سمجھا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ بنی اسرائیل ان لوگوں نے ایسی سوختنی قربانی کی کہ ان کے خدا کی قربانی مطلب خدا اس قدر غضبناک ہوا کہ یہ ڈر کر پیچھے ہو گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے، یہ پس پشت ہو گئے۔
آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بنی اسرائیل کا جو خدا تھا وہ کیا تھا۔ قضات کے اندر ایک اور جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، وہاں لکھا ہے کہ یہ لڑائی جنگ کرنے گئے تھے ایک قوم کے ساتھ، موابیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کے پاس لوہے کے رتھ تھے جنہیں دیکھ کر جو ہے نا خدا اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا، اور یہ پیچھے آ گئے، پس پشت ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ اگر رب العالمین ہوتا تو جن سے جنگ کرنے گئے ہیں وہ ان کا بھی خدا ہے، جو جنگ کرنے گئے ہیں وہ ان کا بھی خدا ہے۔ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے خدا ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو موابیوں جو رتھوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی رگیں گردنیں ان لوگوں کی کاٹ دیتا، وہیں بیٹھے بیٹھے جو نا ہلاک ہو جاتے، مگر رتھوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ واضح طور پر یہ بات عقیدہ پایا جاتا ہے کہ علاقائی ٹرائبل دیوتا، ٹرائبل خداؤں کا تصور بائبل کے اندر، ان یہود کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ آج تک اس ٹیکسٹ کے اندر جو ہے نا موجود ہے، اس کو نہیں ہٹا سکے، اور ہٹایا نہیں ہے اور ہٹا بھی نہیں سکے۔ اب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ واللہ عالم ان لوگوں نے رب العالمین کا تصور کس طرح سے آیا، اس خدا کو یونیورسل گاڈ کس طرح سے جو ہے نا ان لوگوں نے بنا دیا، جب یہ ٹیکسٹ بھی آپ کی کتاب کے اندر سروائیو کر رہا ہے اور وہ ٹیکسٹ بھی آپ کے اندر کتاب کے اندر سروائیو کر رہا ہے، تو پھر تو جس کی جو مرضی ہے یہودیوں کی کتاب سے عقیدہ برآمد کر لے۔ ایک جگہ 2 سلاطین 5ویں باب کی 16ویں ورس کو دیکھتے ہیں۔ ایک یہ بزرگ ہوتے ہیں نعمان نام ہے میرا خیال ہے ان کا۔ وہاں لکھا ہے کہ نعمان نے خدا سے یا کسی سے جو ہے نا انہوں نے منت کی، اس سے کہا کہ میں منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ جو ہے نا اس علاقے سے مٹی کا اٹھانے دیا جائے۔ کنعان سے جب وہ جا رہا ہے دمشق کی طرف تو اس کو 2 خچروں کا بوجھ جو ہے نا مٹی چاہیے کنعان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہوہ کے لیے سوختنی قربانیاں اس کے اوپر گردران سکوں، مطلب یہوہ کی عبادت کرنے کے لیے کنعان کی مٹی کی ضرورت ہے، اور کنعان کی مٹی کے اوپر جو ہے نا اس نے سوختنی قربانیاں کرنی ہے۔ اور یہ میں اس کے بعد میں پھر سوچنے لگا کہ کس حق سے اس ٹیکسٹ کے اندر سے ہم مسیحوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے اپنے دین کی حقانیت ہمیں ثابت کریں۔ بھائی اور دوستو، خروج 3 باب کی 2 ورس سے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں جب ان کا بنی اسرائیل کا یہوہ کے ساتھ فرسٹ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو ان کو سامنے کھڑا ہوا فرشتہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے فرشتہ جو ہے جب جھاڑی میں موسیٰ علیہ السلام کو آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ یہوہ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہوہ بات کر رہا ہوں۔ وہاں ٹیکسٹ کے اندر یہوہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ اب NLT ورژن کی استثناء 32 باب کو پڑھتے ہیں اور ان عقائد کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ ایسا کیوں تھا۔ لکھا ہے when the most high assigned the lands to the nation، جب خدا تعالیٰ وہ رب جو سب سے بڑا رب تھا اس نے جب قوموں میں زمینیں تقسیم کی تو زمینیں تقسیم کی تو he divided up the human race, he established the boundaries of the people according to the number in the heavenly court. According to the number in the heavenly court، مطلب اس کا جو ایک کیبنٹ ہے خدا کی، خدا نے اپنی کیبنٹ کے حساب سے لوگوں کو تقسیم کیا، اور ان کے اوپر ان کی جو لیونگ بائبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اینجل مقرر کیا، NRSV کہتی ہے کہ گاڈس مقرر کیے۔ خود آپ کا یہ اپنا ٹیکس آپ کا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی باؤنڈز کے حساب سے خدا نے جو ہیونلی کورٹ کے حساب سے لوگوں کی قوموں کو تقسیم کیا، اور ان کے اوپر وہ خدا مقرر کیے، صاحبان مقرر کیے، نگران مقرر کیے، آپ جو چاہیں کہہ لیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے فار دا پیپل آف اسرائیل ٹو دا لارڈ فار بلانگ ٹو دا لارڈ یعقوب از ہز اسپیشل پوزیشن۔ یعقوب اس کی اسپیشل پوزیشن ہے۔ خدا کے جو لوگ تھے وہ جو ہے بنی اسرائیل تھے اور یعقوب اس کی پوزیشن ہے۔
ہم نے بارہا مسیح علماء کرام کو اس طرف نشاندہی کرانے کی کوشش کی کہ جو دینے والا خدا ہے نا اس کا نام ہے ایل ایلیون، اور جو جس خدا کو میراث مل رہی ہے اس خدا کا نام ہے یہوہ، اس خدا کو یہوہ کہا جاتا ہے۔ قدیم مذاہب کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اوتار ہیں، گنوسٹک ریلیجنس کی ہم نے بات کی تھی، یا ہندو مذاہب وغیرہ کی جو بت پرستانہ عقائد تھے، ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اور ان کے پیچھے ایک بڑا خدا ہے جو ان کو خدائی اختیارات دیتا ہے، خدائی اختیارات دیتا ہے۔ اب یہ ذرا ان ورسز کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کو ویرانے، 10ویں ورس میں دیکھیں گے تو وہ خدا کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یہوہ خدا کو سونے بیابان میں ملا، حالانکہ خدا تو ان کو جو ہے مصر سے نکال کے لایا تھا، اس نے تو بہت زیادہ وہ کر کے جو ہے نا ان کو معجزات کر کے، فرعون کو عاجز کر کے ان کو مصر سے نکالا۔ یہاں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہوہ خدا جو ہے نا ان کو سونے بیابان میں ملا؟ اور اسی پہاڑ کے اوپر، سینا پہاڑ کے اوپر، خدا موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، ازرو توریت، وہاں توریت جو مروجہ توریت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے میں تمہارے ماں باپ کے پاس یا باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا، وہ ایل شڈائی خدا کو جانتے تھے، اب سے میں تمہارے پاس آیا کروں گا۔ مطلب یہ اس طرح واضح طور پر استثنا 32 باب کی 10 ورس کو دیکھتے ہیں اور اس ورس کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن یا اب جب یہ بیابان میں آئے ہیں، اس جرسڈکشن میں آ گئے ہیں، یہاں سے ان کے دیوتا کا جو نام شروع ہوتا ہے وہ یہوہ شروع ہوتا ہے۔ اب ان کی نگرانی یہ والا خدا کیا کرے گا۔ تو بھائی اور دوستو، آپ سوچنے کا مقام ہے اس ٹیکسٹ کو کس حد تک آپ اوتھینٹک مانتے ہیں، اور کم از کم اس بات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جن لوگوں نے یہ جو ہے نا یہ توریت لکھی ہے یا یہ کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں کے اندر اس طرح کے عقائد ضرور پائے جاتے تھے۔ آج یہودی ایک خدا کی عبادت کرنے والے، ایک یونیورسل گاڈ کی عبادت کرنے والے ہیں، کس طرح سے بنے واللہ عالم۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خدا جب آیا، ایک نبی جب ان کی قوم میں آیا کرتا تھا تو وہ اس نبی کو کیوں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ان کے ٹیکسٹ جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ تحریف آلودہ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس، ان کے درمیان، تو ان لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، یہ تو جادو کر رہا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے کاموں کے سبب سے پہچانو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانیاں اس توریت کے اندر موجود تھی۔ آج پاسٹرز جو ہے ایویں ہی بس ٹانکے لگانے کی کوشش کرتے ہیں عہد عتیق کے ساتھ، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسا برہان موجود نہیں ہے جس کے اندر ان کے مروجہ عقائد کی، جو ان عقائد کو وہ اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عقائد کی اس ٹیکسٹ سے تائید ہوتی ہو۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات کو لے کر، ان کی شخصیت کو لے کر اور اولاد اسماعیل کو لے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیریز اسٹارٹ کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب سنیں گے، ملاحظہ فرمائیں گے، اور جہاں تک ہماری رہنمائی ہو سکے گی اہل علم حضرات ضرور رہنمائی کریں گے، اور ضرور کمنٹس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ میں نے 3 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی، اس میں نے اعتراض کیا، پھر مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا کچھ زیادہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بنا لوں، یہ والے جو ہے نا آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد آپ سے میں کہوں کہ کلمہ شیما جو ہے وہاں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، یہوہ ہمارا خدا ایک ہی یہوہ ہے۔ آپ ان عبارات کو رکھ کر اب اس کلمے کو آپ جو ہے نا ذہن میں لائیں کہ وہ کلمہ جو ہے نا دراصل ہے کیا۔ بنو موابیوں کے لیے، امونیوں کے لیے ایک دیوتا ہے، اموس ہے، کسی کے لیے استارات ہے، کسی کے لیے کوئی دیوتا ہے، آپ کے لیے ایک ہی یہوہ ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔